السلام علیکم پیارے دوستو، آج ہم دعا کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں۔ لوگوں کا شکوہ ہوتا ہے کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ وہ شکوہ کنا رہتے ہیں کہ ہماری دعا میں اثر کیوں نہیں ہے، حالانکہ دعا ہماری ضائع نہیں ہوتی، بلکہ ہمیں پروردگار سے مانگنے کا سلیقہ ہی نہیں آتا۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے وہ کون سی دعا ہے جو رد نہیں ہوتی۔ پیارے دوستوں اور بہنوں، ویڈیو کا آغاز کرنے سے قبل آپ سے التماس کرتے ہیں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل اسلامک ریسرچ آفیشیل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ فیوچر میں آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ پیارے دوستوں اور بہنوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی شخص نے پوچھا، اے علی، میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ آپ نے فرمایا، جب بھی دعا کرو تو 3 کام ضرور کرو۔ غائب کے لیے دعا مانگو گے تو آپ کی دعا بھی قبول ہوگی۔ ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غائب کے لیے کی جانے والی دعا غائب کے لیے ہی قبول ہوتی ہے۔ دوسری بات فرمائی، جب بھی دعا مانگو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل و اولاد کو بھی یاد رکھو۔ دعا کے اول و آخر درود شریف پڑھا کرو۔ جس دعا کے شروع میں درود شریف پڑھا جائے گا وہ دعا بھی قبول ہوگی۔ تیسرا، اپنی دعا میں اپنے نبی کو بھی یاد رکھو۔ جب بھی دعا مانگو تو ان کے لیے بھی دعا مانگو، اس سے باری تعالیٰ کو اپنے بندے پہ پیار آتا ہے۔ دعا کے قبولیت کے اوقات بھی بتائے گئے ہیں۔ دعا کی قبولیت کے چند اوقات یہ ہیں۔ ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تہجد میں مانگی ہوئی دعا قبول ہوتی ہے۔ تہجد کا وقت رات کا آخری وقت ہے۔ اس وقت میں لوگ خواب غفلت میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ گہری نیند میں مگن ہوتے ہیں، کچھ اس وقت ہی سونے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت جب کوئی بندہ میٹھی نیند سے بیدار ہو کر اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے اور دعا مانگتا ہے، باری تعالیٰ کے آگے گڑ گراتا ہے اور فریاد کرتا ہے، تو حدیث کے مطابق اللہ رب العزت کی دعا ضرور سنتا ہے اور بندے کی جائز خواہش کو بھی ضرور قبول کرتا ہے۔ تہجد کی نماز لاڈلی نماز ہے۔ اس وقت جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب ارض و سما کا مالک آخری آسمانوں میں آ کر کہتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، میں اسے عطا کروں؟ ہے کوئی رزق کا طالب، اسے رزق عطا کروں؟ ہے کوئی مغفرت کا طالب، میں اس کی مغفرت کروں؟ اس وقت جو لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں، مانگ رہے ہوتے ہیں، ان کی مرادیں پوری ہوتی ہیں، اور جو سوئے ہوئے ہوتے ہیں وہ شکوہ کرتے رہ جاتے ہیں کہ رب ہماری دعائیں نہیں سنتا۔ دوسرا وقت سجدے کا وقت ہے۔ سجدے میں مانگی ہوئی دعا قبول ہوتی ہے۔ انسان کے لیے سب سے مشکل کام کسی کے سامنے جھکنا ہوتا ہے۔ خوددار اور عزت دار لوگ کسی کے سامنے نہیں جھکتے۔ وہ پیشانی کو جھکانا ذلت سمجھتے ہیں۔ وہ جان دے دیتے ہیں لیکن کسی کے سامنے گردن نہیں جھکاتے۔ جس عمر میں انسان سجدے میں ہوتا ہے، اس پل میں اپنے سجدے کے سب سے بلند اور محترم عضو یعنی پیشانی کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا کر زمین پر ٹیک رہا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کو اپنے بندے کی یہ ادا عاجزی اتنی پسند آتی ہے کہ وہ اپنے بندے کی اس حالت میں مانگی گئی دعا ضرور قبول کرتا ہے۔ جھکنا اللہ رب العزت کو پسند ہے، جو جھک گیا وہ مراد پا گیا۔ تیسرا وقت اذان کا ہے۔ اذان کے دوران کی گئی دعا قبول ہوتی ہے۔ اذان سے مراد وہ پکار اور وہ بلاوا ہے جو اللہ کی جانب سے اس کے حکم سے جو انسانوں کو دیا جاتا ہے۔ اذان نام ہی کامیابی کا ہے۔ اذان پکارتی ہے، آئیے کامیابی کی طرف۔ جب انسان اللہ کے اس حکم پر لبیک کہتا ہوا اور اس کا جواب دیتا ہے تو اسے نہ صرف انسان کی دعا سنتا ہے بلکہ اس کو پورا بھی کرتا ہے۔ چوتھا اور بہترین وقت فرض نماز کے بعد کا ہے۔ فرض نماز کے بعد جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے انسانوں پر دن میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ ہم نے فرض کی ادائیگی کی اور بھاگ نکلے، نہ خدا کو یاد کیا اور نہ کچھ مانگا، جلدی سے آئے اور جلدی سے نکل گئے۔ یہ اہتمام کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت جو دعا مانگی جائے وہ بھی قبول ہوتی ہے۔
5واں وقت بارش کے بعد کا ہے۔ بارش کے بعد جو دعا مانگی جائے وہ دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ بارش اللہ پاک کی رحمت ہے۔ بارش پیاسی زمین کو سیراب کرتی ہے۔ بارش بنجر زمین کو لہلہاتے سبزے سے بھر دیتی ہے۔ بارش مردہ زمین میں روح پھونک دیتی ہے، بند چشمے جاری کر دیتی ہے، خدا کی ہر مخلوق کے لیے خوشی اور راحت کا سبب بنتی ہے۔ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ انسان کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ رحمت کے موقع پر رحیم کو یاد کیا جائے تو وہ ضرور سنتا ہے۔ چھٹا وقت سفر کا ہے۔ سفر کے موقع پر کی گئی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ مسافر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مہمان ہوتا ہے۔ مہمان کی دعا کی گئی رد نہیں ہوتی۔ آج کے دور میں ہم مہمان سے تنگ آ جاتے ہیں، انہیں پوچھتے نہیں، انہیں کھانا نہیں دیتے۔ جب ہماری یہ حالت ہوگی تو ہماری دعا کیسے قبول ہوگی؟ 7واں وقت افطار کا ہوتا ہے۔ افطار کے وقت مانگی گئی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ روزہ واحد عمل ہے جس کے بارے میں رب تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس کی جزا میں خود دوں گا، اور دوسرا معنی علماء نے کیا ہے کہ روزے کی جزا رب خود ہے۔ روزے میں انسان سارا دن بھوکا رہتا ہے، حلال چیز کو بھی نہیں کھاتا۔ افطار کے وقت جو دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول فرماتا ہے۔ ہمیں دعا مانگنی چاہیے، دعا ضائع نہیں ہوتی۔ ندامت و عاجزی بھی ہونی چاہیے۔ عاجزی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ رونے والی آنکھ بھی پروردگار کو پسند ہے۔ ہم رو کر دعا مانگیں گے تو رب ذوالجلال ضرور سنیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں قحط آیا، بارشیں نہیں ہو رہی تھیں۔ لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کا کہا، نماز استسقاء پڑھنے گئے، دعا مانگی تو رب کی طرف سے جواب آیا، موسیٰ آپ کی مجلس میں ایک ایسا شخص بیٹھا ہے، وہ میرا نافرمان ہے۔ جب تک اس مجلس میں اٹھ نہیں جاتا تب تک بارش نہیں ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بات مجمع عام میں بتائی اور کہا، جو خالق کائنات کا نافرمان ہے وہ اٹھ جائے تاکہ بارش ہو۔ کوئی نہیں اٹھا۔ دوسری بار کہا تب بھی کوئی نہیں اٹھا۔ تیسری بار کہا تب بھی کوئی نہیں اٹھا۔ یہ جو نافرمان شخص تھا اس نے ہونٹ ہلائے بغیر دل ہی دل میں دعا مانگی اور رب تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ مجمع وہی موجود، کوئی اٹھا بھی نہیں اور بارش ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے رب تعالیٰ سے پوچھا، یہ کیا؟ تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے مجھے راضی کر لیا، سچے دل سے معافی مانگی، میں نے معاف کر دیا اور اس کی دعا کو قبول کیا۔ پیارے دوستو، ہمیں اللہ وحدہ لا شریک سے سچے دل سے دعا مانگنی چاہیے۔ دعا ضائع نہیں جاتی۔ ہمیں دعا مانگنے کا سلیقہ ہی نہیں آتا۔ جس دن ہم نے دعا مانگنا سیکھ لیا اس دن ہماری دعا رد نہیں جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام کا امتی خاموشی سے دل ہی دل میں اللہ سے معافی مانگتا ہے، کسی کو خبر نہیں ہونے دیتا، پھر بھی اسے معافی مل جاتی ہے۔ ہم تو امت محمدیہ ہیں، ہم مقام میں ان سے اعلیٰ ہیں، ہماری دعائیں قبول ہوں گی۔ ہماری دعائیں رب تعالیٰ کیوں نہیں سنے گا؟ ضرور سنے گا، لیکن ہمیں سلیقہ اور وقت دیکھنا چاہیے۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ آپ سے گزارش کرتے ہیں، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے آپ ہمارے چینل اسلامک ریسرچ آفیشیل کو سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ لگے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس فیوچر میں اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔